مالی وسعت ہونے کے باوجود جو مسلمان اچھا کھاتے نہیں، اچھا پہنتے نہیں، وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ٹھیک نہیں کر رہے۔ دو وجہوں سے ہمارے اکابرین نے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین نے، سلف صالحین نے بہت مہنگا لباس پہننے سے منع فرمایا۔ ایک کہ ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، انسانیت کو دکھانے کے لیے نہ پہنا جائے، اور دوسرا فخر و غرور کے لیے نہ ہو۔ اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں تو پھر اچھا پہننا چاہیے، اچھا کھانا چاہیے۔ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس کو جو نعمت دی ہے، جب وہ اس نعمت کا استعمال کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اور دوسری وجہ ہمارے سلف صالحین کا، اکابرین کا مہنگا لباس نہ پہننا دو وجہ سے تھا۔ ایک تو مالی کمزوری تھی، جو کچھ آتا تھا وہ دینی کاموں میں، غرباء میں، فقراء میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، تاکہ معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں 100% تو برابری نہیں ہو سکتی، لیکن کسی حد تک تو برابری ہو۔ یہ طبقاتی نظام، ایک بہت امیر، ایک بہت غریب، ایک کے کپڑے بہت ہی پیوند زدہ، بہت ہی سستے، اور دوسرے کے بہت ہی مہنگے، تاکہ اس تفاوت میں کمی آئے۔ اور دوسری وجہ کہ ایسا نہ ہو کہ حکومتی اہلکار، حکمران وہ انتہائی مہنگا لباس پہنے، اچھے کھانے کھائیں، تو ان کا عام عوام پر، اکثریت پر روب، دبدبہ، ہیبت طاری نہ ہو، اور وہ بہت بڑا فاصلہ محسوس نہ کریں۔ مگر نہ، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ کے کندھے مبارک پر 1000 درہم کی چادر بھی موجود تھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں تعلیم دیتے ہیں، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیجئے ایمان والو وہ کون شخص ہے، وہ کون ہے جو آپ پر دنیا کی زیب و زینت، یہ خوبصورتی، یہ اچھا پہننا، یہ اچھا کھانا حرام کر دے۔ کسی کی یہ اتھارٹی نہیں کہ وہ ان چیزوں کو مسلمانوں کے لیے حرام قرار دے۔